روح القدس کیا ہے؟ بائبل روح القدس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ روح القدس کی پہچان کی بابت کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ دوستو یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور جو دوست نئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مسیح خداوند کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ دوستو ہم چھوٹی سی دعا کے ساتھ ویڈیو کو شروع کریں گے۔ اے خداوند ہمارے رب، تو جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے، تو جو سمندروں اور پانیوں کا مالک ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو سب بشر کا رزق دینے والا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، تو جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے خداوند، تو جو مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے یہ خوبصورت وقت ہمیں بخشا ہے کہ ہم تیرے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ کو کھول تاکہ ہم تیری سکھائی ہوئی باتوں، تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ دوستو روح القدس کی پہچان کو لے کر کئی طرح کے غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ روح القدس کو ایک چھپی ہوئی یعنی مخفی قوت کی طرح تصور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روح القدس ایک غیر شخصی قوت ہے جو خدا مسیح کے پیروکاروں کو دیتا ہے۔ سو ہم دیکھیں گے روح القدس کی پہچان کی بابت کلام پاک کیا کہتا ہے۔ دوستو سیدھے سادے طور سے دیکھیں گے کہ پاک کلام اعلان کرتا ہے کہ روح القدس خدا ہے۔ پاک کلام ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ روح القدس ایک الہی شخص ہے جس میں عقل ہے، احساس اور مرضی بھی ہے۔ دوستو سچ میں حقیقت تو یہ ہے کہ روح القدس کو بطور خدا کلام مقدس کی مختلف آیات میں صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور 4 اور 5 آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیری اختیار میں نہ رہی۔ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ دوستو ان آیات میں پطرس حنانیہ کا سامنا کر کے کہتا ہے کہ اس نے روح القدس سے کیوں جھوٹ بولا، اور یہ کہ اس نے انسان سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا تھا۔ تو پھر تو دوستو یہ صاف اعلان ہے کہ روح القدس سے جھوٹ بولنا مان لو کہ خدا سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ آیات کی روشنی میں ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ روح القدس اس لیے خدا ہے کیونکہ اس میں خدا کی صفات و اوصاف پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا ہمہ جا یعنی ہر جگہ پر حاضر رہنا یا موجود رہنا۔ زبور 139 7 اور 8 میں پایا جاتا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور 10 اور 11 میں ہم روح القدس میں خدا کی معرفت کل کے اوصاف کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پولس رسول اس طرح کہتا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ ہم جان سکتے ہیں کہ روح القدس حقیقت میں ایک الہی شخص ہے کیونکہ وہ عقل رکھتا ہے، احساسات اور مرضی رکھتا ہے۔ روح القدس جانتا ہے اور سوچتا ہے۔
دوستو اب میں کچھ اور آیات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ کو روح القدس کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ دوستو افسیوں 4 باب اور اس کی 30ویں آیت کے مطابق روح القدس رنجیدہ ہو سکتا ہے۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، افسیوں 4 باب اور اس کی 30ویں آیت، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں دوستو، رومیو 8 باب اور 26ویں اور 27ویں آیت کے مطابق روح القدس ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح روح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ دوستو پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اسی 7 سے 12 آیات کے مطابق روح القدس اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لیتا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت کی، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کو ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک ہے۔ دوستو روح القدس خدا ہے اور تثلیث کا تیسرا شخص۔ خدا ہونے کی حیثیت سے روح القدس سچ مچ مددگار اور صلاح کار کے طور پر اپنا کردار نبھا سکتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں آپ سب کے لیے نیک خواہشات، خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔